الرحمن الرحیم۔ نماز با جماعت کے لیے مسجد جانے کے فضائل۔ نماز با جماعت کے لیے مسجد جانے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً نمبر 1، مسجد جانے والا اللہ کا مہمان۔ طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور میزبان پر واجب ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور عمرو بن میمون کے حوالے سے ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موقوفاً نقل کیا ہے کہ مسجدیں زمین پر اللہ کا گھر ہیں، اور میزبان پر واجب ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ نمبر 2، جنت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضیافت کی تیاری اور مہمان نوازی۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یا شام مسجد جائے تو اللہ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتے ہیں، خواہ وہ صبح کو جائے یا شام کو۔ نمبر 3، باوضو مسجد چل کر جانے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی وضو اچھی طرح مکمل وضو کر کے مسجد نماز پڑھنے کے ارادے سے نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی اپنے پہچاننے والے جو مدتوں غائب رہا ہو اس کے اچانک آ جانے سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص اللہ کی ضمانت اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی ضمانت میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ انہیں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو نماز کے لیے مسجد جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی ثواب عطا کرنے، گناہوں سے بچانے اور اس کی جان و مال کی حفاظت کے ضامن ہے۔ نمبر 5، مقرب فرشتوں کا اس کے ثواب کو لے جانے کے بارے میں جھگڑا کرنا۔ ترمذی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک لمبی روایت میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، آپ کو معلوم ہے کہ مقرب فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ اس سوال کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مقرب فرشتے کون سے اعمال کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، یا یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو مقام قبولیت تک لے کر پہنچانے میں فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ ایک فرشتہ کہتا ہے میں اس کو مقام قبولیت تک پہلے لے کر جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے پہلے میں لے کر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہاں میں جانتا ہوں، کفارات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی گناہوں کو مٹا دینے والی، ختم کرنے والی چیزیں، اور وہ کفارات یہ ہیں۔ نمبر 1، نمازوں کے بعد مسجدوں میں دوسرے وقت کی نماز کے انتظار میں یا تسبیح و ذکر کے لیے بیٹھے رہنا۔ نمبر 2، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پیدل چلنا۔ نمبر 3، ناگواری یعنی بیماری، سردی میں اعضائے وضو پر اچھی طرح پانی کا پہنچانا۔ جس شخص نے یہ 3 کام کر لیے وہ بھلائی اور خیر کے ساتھ زندہ رہے گا، بھلائی کے ساتھ مرے گا، اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا گویا اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو۔ فائدہ، گویا جماعت کے ساتھ نماز کے لیے مسجد چل کر جانا یہ دنیا اور آخرت کے سعادت کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 6،
ہر قدم پر گناہ کی معافی اور درجات کی بلندی۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، جب کوئی شخص وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر وہ مسجد کی طرف نکلے اور اس کو مسجد کی طرف سوائے نماز کے اور کوئی چیز نہ نکالے، یعنی مسجد جانے سے مقصود صرف نماز ہو، تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے لیے ہر قدم کے عوض ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس سے ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ نمبر 7، نماز کے لیے مسجد جانے کی طرح واپس گھر لوٹنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے یعنی مسجد جائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا احرام باندھ کر حج کو جانے والے کو ملتا ہے۔ فائدہ، اس حدیث میں وضو کو احرام سے اور نماز کو حج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حاجی گھر سے نکلتا ہے اس وقت سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ثواب کا سلسلہ واپس گھر آنے تک جاری رہتا ہے، اسی طرح جب کوئی شخص نماز کے ارادے سے نکلتا ہے تو وہ جس وقت گھر سے نکلتا ہے اسی وقت سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر واپس آتا ہے تو اسے برابر ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثواب میں دونوں بالکل برابر ہیں۔ نمبر 8، تاریکیوں میں مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے کامل روشنی کی خوشخبری۔ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت بریدہ ابن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیریوں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن انہیں کامل روشنی نصیب ہوگی۔ اس حدیث پاک میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ ترجمہ، ان کا نور ان کی داہنی جانب اور سامنے دوڑتا ہوگا اور وہ یوں دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس نور کو آخر تک باقی رکھیے گا، یعنی کہیں راستے میں گل نہ ہو جائے۔ اور مسجد نہ جانے پر جو وعید ہے اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور پھر کسی کو اپنی جگہ نماز کی جگہ کھڑا کروں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں جاتے۔ اللہ ہمیں مسجد کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔